الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، وضو میں مسح اذنین دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے حصے کا حکم وہی ہے جو سر کا ہے۔ اسے روایات سے ثابت کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی امر کو، اسی بات کو نظر و عقل سے ثابت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وَأَمَّا مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها، وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما، ودل ذلك ان حکمہما حکم الراس فی المسح لا حکم الوجہ۔ بہرحال نظر و فکر کا لحاظ ملاحظہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محرمہ یعنی احرام باندھنے والی کے لیے چہرہ ڈھانپنا درست نہیں ہے، البتہ اس کو سر ڈھانپنے کا حکم ہے، اور اس بات پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ کانوں کے ظاہر و باطن دونوں کو ڈھانپیں۔ پس اس سے یہ دلالت میسر آ گئی کہ مسح کے سلسلے میں بھی ان کا وہی حکم ہے جو سر کا ہے، نہ کہ چہرے کا حکم۔ اس کے بعد کی عبارت وحجۃ اخری سے آپ اس سلسلے میں دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے اس عبارت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وحجۃ اخری أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَا أَدْبَرَ مِنْهُمَا يُمْسَحُ مَعَ الرَّأْسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الْأَعْضَاءَ الَّتِي قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى فَرْضِيَّتِهَا فِي الْوُضُوءِ الوجہ والیدان والرجلان والراس۔ دوسری دلیل ملاحظہ ہو، ہم نے غور کیا کہ علماء کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سر کے ساتھ کانوں کے پچھلی جانب کا مسح کیا جائے گا۔ علماء کا اختلاف کانوں کے اگلے حصے میں ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ جب ہم نے اس مسئلے کو گہری نگاہ نظر عمیق سے جانچا تو ہم نے ان اعضاء کو دیکھا جن کے وضو میں فرضیت پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ ہیں چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور سر۔ فَكَانَ الْوَجْهُ يُغْسَلُ كُلُّهُ وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ وَكَذَلِكَ الرِّجْلَانِ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَعْضَاءِ خِلَافَ حُكْمِ بَقِيَّتِهِ بل جُعِلَ حُكْمُ كُلِّ عُضْوٍ مِّنْهَا حُكْمًا وَاحِدًا فَجُعِلَ مَغْسُولًا كُلُّهُ أَوْ مَمْسُوحًا كُلُّهُ وَاتَّفَقُوا
انما ادبر من الاذنین فحکمه المسح فالنظر على ذلك ان يكون ما اقبل منهما كذلك وان يكون حكم الاذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الاعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبارت کا ترجمہ۔ پس چہرہ مکمل دھویا جاتا ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت پورے دھوئے جاتے ہیں، اور ان اعضاء کے کسی حصے کا حکم دوسرے حصے سے الگ نہیں ہے، بلکہ تمام عضو کا حکم ایک ہی ہے۔ یا تو پورے عضو کو دھویا جاتا ہے یا پورے عضو پر مسح کیا جاتا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کانوں کے پچھلے حصے کا حکم اس پر مسح کرنا ہے۔ لہٰذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کانوں کے اگلی جانب والے حصے کا حکم بھی مسح ہی ہو، تاکہ پورے کان کا حکم واحد یعنی مسح ہو، جیسا کہ بقیہ تمام اعضاء کا حکم ہے جن کو ہم نے ذکر کیا، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور سر۔ اس باب میں بطریق نظر و فکر یہی حکم ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی روایتیں نقل فرمائی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے حصے پر مسح کرنا ہی حضرات صحابہ کا قول ہے۔ تو آئیے ان روایتوں کو پڑھتے ہیں۔ روایت نمبر 150، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا حشیم عن حمید قال رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين۔ حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا سر کے ساتھ مسح کیا۔ اور حمید کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کانوں کے متعلق یہی حکم دیتے تھے، یعنی سر کے مسح کے ساتھ دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کے مسح کا حکم دیا کرتے تھے۔ روایت نمبر 151، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید فذکر مثلہ۔ حمید نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔
روایت نمبر 152، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا ہشیم عن ابی حمزۃ قال رأيت ابن عباس رضی اللہ عنہ توضأ فمسح اذنیہ ظاہرہما وباطنہما۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کیا۔ طلبہ عزیز، روایت نمبر 152 کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذَا ابن عباس قد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه في أول هذا الباب، وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب، ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن نسخ ما روي عن علي قد كان ثبت عنده۔ ترجمہ: یہ ابن عباس ہیں جن کی روایت شروع باب میں قول اول کی دلیل کے طور پر گزری کہ انہوں نے حضرت علی کی وساطت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کے اندرونی حصے کا دھونا اور بیرونی حصے کا مسح کرنا نقل کیا ہے، اور ہم نے دوسرے قول کی تائید میں 14 روایتیں نقل کی جن میں ابن عباس کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح فرمایا، اور یہ روایت آپ کے سامنے ہے، یعنی روایت نمبر 152 جو ابن عباس کے عمل کو بتلا رہی ہے۔ یہ روایت ابن عباس کے عمل کو بتلا رہی ہے، اور جب راوی کا اپنا عمل روایت کے خلاف ہو تو وہ صاف اس روایت کے نسخ پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ یہ روایت نمبر 152 پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہوا۔ روایت نمبر 153، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ كان يقول الاذنان من الراس فامسحوهما۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں الاذنان من الراس، دونوں کان سر کے حکم میں ہیں، بس تم ان دونوں کا مسح کیا کرو۔ روایت نمبر 154، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا ہشام عن غیلان بن عبد اللہ قال سمعت ابن عمر یقول الاذنان من الراس۔ غیلان ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو فرماتے سنا کہ کان سر سے ہیں، یعنی
اس کے حکم میں ہیں۔ روایت نمبر 155، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب النافع أن ابن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کیا کرتے اور اس میں کان کی سلوٹ کو خوب ٹٹولتے۔ طلبہ عزیز، پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ باب کے شروع میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا اور دونوں کانوں کے ظاہری حصے یعنی پچھلے حصے پر مسح فرمایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کانوں کے پچھلے حصے پر مسح کرنے کا حکم ہے اور اگلے حصے پر مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ چہرے کے ساتھ دھلنے کا حکم ہے۔ اس روایت کو علامہ شعبی اور حسن ابن صالح نے اپنا مذہب قرار دیا، جسے ہم قول اول قرار دے رہے ہیں۔ اس قول کے مقابل دوسرا قول و مذہب ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور جمہور کا ہے کہ دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصے سر کے حکم میں ہیں، سر کے ساتھ ان کا مسح کیا جائے گا۔ قول ثانی کے قائلین کی طرف سے قول اول کے قائلین کے مقابلے میں اپنے مذہب و مدعا کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دلیلیں پیش فرمائی۔ دلیل نمبر 1، 8 حضرات صحابہ سے 14 سندوں کے ساتھ ایسی روایات مرفوعہ جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں پر مسح فرمایا ہے۔ دلیل نمبر 2، نظر و فکر، جسے ہم نظر طحاوی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو عورت حج کے لیے احرام باندھ لیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرے کو کھلا رکھے اور سر کو ڈھانپے رکھے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سر کے ساتھ ساتھ دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو ڈھانپے رکھیں۔ تو یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ دونوں کانوں کا حکم سر کے حکم میں داخل ہے، لہذا حکم مسح میں بھی دونوں کانوں کا حکم سر کے حکم میں ہوگا اور ان کے اگلے پچھلے دونوں حصوں پر مسح کیا جائے گا۔ اگلے حصے کو دھلنا درست نہیں ہوگا۔ دلیل نمبر 3،
فریق مخالف مراد قول اول کے قائلین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دونوں کانوں کے پچھلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے، البتہ اگلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کرنے میں ان کا اختلاف ہے۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ اگلے حصے کو دھویا جائے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تمام اعضاء وضو کا جائزہ لیا، تو ہم نے دیکھا کہ وضو میں کل اعضاء مفروضہ 4 ہیں، ان میں سے 3 اعضاء مغسولہ ہیں، اور وہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہیں، اور ایک عضو ممسوح ہے اور وہ سر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جن اعضاء کے دھلنے کا حکم ہے، پورے پر دھلنے کا حکم ہے، جن اعضاء کے دھلنے کا حکم ہے پورے پر دھلنے کا ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ حصے کو دھلا جائے اور کچھ حصے پر مسح کیا جائے، اور جس عضو پر مسح کا حکم ہے اس کے پورے پر مسح کا ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پر مسح کیا جائے اور کچھ کو دھل دیا جائے۔ تو اعضاء وضو مفروضہ میں یہ اصول مل گیا کہ جن اعضاء کے دھلنے کا حکم ہے اس کے بعض حصے پر مسح جائز نہیں ہے، اور جس کے مسح کا حکم ہے اس کے بعض حصے کو دھلنا جائز نہیں ہے۔ تو اذنین یعنی دونوں کانوں کا حکم بھی لازمی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ جب پچھلے حصے پر مسح کا حکم ہے تو اگلے حصے پر بھی مسح کا ہی حکم ہوگا، تاکہ ایک عضو میں ایک ہی حکم ہو۔ جیسے اعضاء مفروضہ میں سے ہر عضو کا ایک ہی حکم ہے، یا تو غسل یعنی دھلنا یا مسح کرنا۔ دلیل نمبر 4 جس کے 2 جز ہیں، ایک تو یہ کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا عمل اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اذنین دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں پر مسح کیا جائے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حضرات صحابہ سے 6 سندوں کے ساتھ روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ روایت نمبر 150 سے لے کر روایت نمبر 155 تک کی سب روایتیں یہی ہیں۔ دلیل نمبر 4 کا دوسرا جز یہ ہے کہ قول اول کے قائلین نے اپنے استدلال میں حضرت ابن عباس کی روایت اور حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کیا تھا، جبکہ روایت نمبر 152 سے یہ ثابت ہو چکا کہ حضرت ابن عباس کا عمل ان کی اپنی روایت کے خلاف ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس روایت کو منسوخ مانا جاتا ہے اور عمل کو دلیل نسخ سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا باب کے شروع میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور جسے قول اول کے قائلین نے اپنے مدعا و مذہب کے لیے مستدل بنایا ہے، اس کا منسوخ ہو جانا ابن عباس کے عمل سے واضح ہے۔ لہٰذا اسے استدلال میں پیش کرنا، اس کو اپنی دلیل بنانا صحیح نہیں ہو سکتا۔ الغرض دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں پر مسح کرنا ہی صحیح ہے، جو ائمہ 4
امام سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور جمہور کا مذہب ہے، اور یہی مذہب نقلاً و عقلاً راجح و صحیح ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔